الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب وترضى له وعلى جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، ابھی تک پیچھے کئی دروس ہو گئے، وہ اسلامی عقیدہ نمبر 1 یعنی مسلمانوں کا عقیدہ نمبر 1 وہ ختم نبوت کے موضوع پر تھا۔ آج کے درس میں ہم اسلامی عقیدہ نمبر 2 بیان کریں گے۔ اسلامی عقیدہ نمبر 2، اس کا موضوع ہے انقطاعی وحی نبوت، وہ وحی جس کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملتی تھی، وہ وحی منقطع ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا اسلامی عقیدہ نمبر 2 ہے آج کا درس۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نبوت نازل نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مدعی وحی نبوت، جو آدمی نبوت والی وحی کا دعویٰ کرے گا، وہ قطعاً کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور قرآن پاک کے 100 آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 احادیث سے یہ موضوع ثابت ہے۔ ایک آیت جو سورہ احزاب کی ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے آخری نبی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا تو لامحالہ وہی نبوت اور رسالت کا بھی دروازہ بند ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ کسی پر وہی نبوت ہو اور وہ نبی نہ ہو۔ تو وہی نبوت اور نبی لازم اور ملزوم ہے۔ جب آپ آخر نبی تھے اور اب کوئی نیا نبی نہیں آئیں گے تو وہی نبوت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورہ زمر کی: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء آئے، سب کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو تم شرک اتنا برا عمل ہے کہ تمہارے بھی سارے عمل تباہ ہو جائیں گے اور تم خاسرین میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس آیت سے بالکل واضح طور پر صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نبوت نہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نبوت باقی رہتی تو یہ فرمایا جاتا کہ آپ کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قدر انبیاء آئیں گے، اگر آپ کے بعد جس قدر انبیاء آئیں گے، یہ نہیں کہا گیا آپ کے بعد جس قدر انبیاء آئیں گے، یہ نہیں کیا۔ اگر آپ کے بعد آنا ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ آپ کے بعد جس قدر انبیاء آئیں گے۔ تو لہذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہی منقطع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ بالکل پہلے پیج پر ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرماتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ تو پہلے کا ذکر ہے، بعد کا ذکر یہ دوسری آیت ہو گئی۔ وبالآخرت، اور آخرت پر ایمان لانے والے، یقین رکھنے والے، یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ قرآن کریم میں 20 جگہ اس قسم کی آیتیں ہیں جن میں بس پہلے نبیوں کی وہی نبوت پر ایمان لانے کا حکم ہے، آپ کے بعد کسی نبی کی وحی کا ذکر
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نبوت کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی نبوت نازل ہوتی تو اس پر ایمان لائے بغیر ہدایت اور فلاح ممکن نہیں۔ لہذا حصول فلاح اور ہدایت کے لیے وہی ما بعد پر ایمان لانے کا ذکر ضروری ہوتا، لیکن وہی ما بعد ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی بات ہے۔ آپ کے بعد وہی نبوت نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نیک بندوں کو الہام ہوتا ہے، مبشرات ہوتا ہے، اب سمجھ گئے، رویا صادقہ، تو وہ حجت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ وہی بھی نہیں ہے، وہ نبوت والی وہی بھی نہیں ہے۔ مشکات شریف میں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مناقب کا باب ہے، باب و مناقب ابی بکر۔ وہ جب اس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا تھا، تو اس میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہ قد انقطع الوحی وتم الدین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تحقیق وہی نبوت منقطع ہو گئی ہے اور دین تمام ہو چکا ہے، اور دین تمام ہو۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وَإِنَّ الْوَحْيِ قَدْ انْقَطَعَ، وہی نبوت تحقیق منقطع ہو چکی ہے، لہذا اب کوئی نہیں ہے۔ عقائد کی کتاب میں جناب والا فتوحات مکیہ ہے، اس کے اندر عبارت ہے کہ آج نبوت کے ارتباء کے بعد اولیاء اللہ کے لیے سوائے معرفتوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور وہ الہام کے ذریعے ہو سکتا ہے، خواب کے ذریعے ہو سکتا ہے، سچا خواب دیکھ لے، باقی کوئی سلسلہ نہیں۔ لہذا کوئی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دعویٰ کرے، شریعت کا مدعی ہو کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے حکم ہوا ہے، وہ متفق علیہ کافر ہے اور در اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھا ہے، وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَدْعَ النَّبُوَّةَ۔ اگر ایک آدمی اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھے وحی ہوتی ہے، نبوت کا دعویٰ نہ کرے، لیکن یہ کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، جبریل آتا ہے، یہ بھی کافر ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ضمنی طور پر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ضمنی طور کیا کر رہے ہیں؟ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ آدمی بھی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اور یہ کنفرم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پاس نہ جبریل علیہ السلام آئیں گے نہ وحی لے کر آئیں گے، یہ قرآن بتا رہے ہیں، سورہ انعام میں ہے، فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ فرمایا اس آدمی سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اس جھوٹ کی صورت کیا ہوگی کہ وہ کہے مجھے وحی ہوتی ہے، حالانکہ اسے کوئی وحی نہیں ہے۔ یہ قرآن بتا رہے، سورہ انعام بتا رہے کہ آدمی جھوٹا ہے، یہ جھوٹ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر وحی ہو رہی ہے اور اللہ نے اس کی طرف کوئی وحی، فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا، عجیب باتیں ہیں۔ کسی زمانے میں خود یہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انقطاع وحی نبوت پر ایمان رکھتا تھا کہ آپ کے بعد، وہ لکھا ہے، اس کی ایک مجموعہ اشتہارات کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 231 پر لکھا ہے، میرا یقین ہے، یہ دیکھو قادیانی کے الفاظ ہیں، میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ شروع میں اس کی یہ عبارات موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور ازالہ کتاب صفحہ 534 روحانی خزائن جلد 3 صفحہ جناب والا 387، اس پر لکھتا ہے وہی نبوت پر تو 1300 برس سے مہر لگ گئی ہے کہ اب نہیں ہے۔ یہ خود قادیانی لکھ رہا ہے، شروع میں یہ اس طرح لکھتا تھا۔ آگے ایک اور ازالہ صفحہ 577 پر لکھتا ہے اب جبریل علیہ السلام بعد وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وہی نبوت لانے سے منع کیا گیا۔ یہ خود کہہ رہے
تو اب جناب والا یہ ہمارا اسلامی عقیدہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں۔ اس کے بعد اب اس کا دوسرا حصہ بیان ہوگا جو آج کے درس میں نہیں۔ دوسرا حصہ مرزائی عقیدہ نمبر 2، اپنے ختم نبوت عقیدہ اول اور آج انقطاع وحی نبوت یہ عقیدہ نمبر 2 بیان کیا۔ اب اس کی عبارت اور حوالے بھی ہم نے دے دی کہ اس نے خود لکھا ہے کہ وہی نبوت منقطع ہو گئی ہے اور کوئی نبی، لیکن اس کے بعد پھر آگے اس نے دعویٰ کر دیا، گرگٹ کی طرح اس نے رنگ تبدیل کر لیا۔ تو یہ دوسرا موضوع ہوگا مرزائی عقیدہ نمبر 2، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی نبوت جاری ہے، حالانکہ آج کی عبارت میں نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ کہہ رہے کہ منقطع ہے، لیکن آگے جا کر کیا ہے وہ کہتے ہیں جاری ہے۔ تو لہٰذا حدیث پاک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو یہ قادیانی نبوت کے دعوے پر مر گیا، لہذا دجل اور فریب اور کفر کے ساتھ چلا گیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج تھا۔ آج کا یہ درس جو 16 تاریخ ہے جولائی کے جمعے کا دن، تو آگے 2 جمعے درس نہیں ہوگا۔ میں عمرے کے سفر پہ انشاءاللہ جا رہا ہوں اتوار کی صبح، تو 2 اگست 3 اگست کو واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ 2 جمعے درس ختم نبوت کا نہیں ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم آئیں گے پھر درس ہوگا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک۔ یا کریم یا رب العالمین، ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ان کو، ہمیں، ہماری اولاد اور نسلوں سب کو قبول فرما۔ یا کریم قدم قدم پہ ہماری مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ان ساتھیوں میں کوئی بیمار ہے، ان کے گھروں میں کوئی ہے، سب کو صحت عطا فرما۔ ان میں جن کی جو پریشانی ہے یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ غیب سے ہم سب کی مدد و دستگیری فرما۔ میرا یہ عمرے کا سفر جو مبارک سفر ہے اس کو میرے لیے آسان فرما، حرمین شریفین کی فیوزات و برکات نصیب فرما، آداب کے ساتھ وہاں رہنا نصیب فرما، تمام مناسک عمرہ ادب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان ساتھیوں کو بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما۔ یا کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اور جو انتشار پیدا ہو رہے اس انتشار کو ختم فرما، امن اور استحکام کی صورت پیدا فرما۔ اور 26 ستمبر 2024 کو، اس سال 26 ستمبر 2024 کو لقد باغ کے وسیع میدان میں ہمارا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان کانفرنس، یا اللہ اس کو کامیاب فرما اور اس کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی جزاکم اللہ۔